میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے۔ سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے۔ جو باتیں سنیں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے اہم چیز مسلمانوں کے لیے اتفاق ہے، اس لیے کہ اتفاق ہوگا تو قوت آئے گی، اور قوت آئے گی تو غلبہ تب آئے گا، اور غلبہ جب آئے گا تو آپ کا اسٹیٹ قائم ہو جائے گا۔ تو اتفاق ضروری ہے۔ ہمیشہ کفر کے بہت سارے جو وار ہوتے ہیں، اس میں بڑا وار مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا اور اتفاق کو چکنا چور کرنا، باہمی چپقلش، خلفشار، کلیشز پیدا کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے تاکہ مسلم اسٹیٹ کمزور ہو۔ اس میں حکمرانوں اور ان سے زیادہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن کے پاس سٹیج ہے، اللہ نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اس انداز سے سٹیج کو استعمال کرے کہ وہ اختلاف سے امت کو دور رکھے، امت میں جوڑ پیدا کرے، جو علمی اختلاف ہے وہ علمی حلقوں تک رکھے، ریفرنسز، دلائل اس دنیا میں جائیں علمی حلقوں میں یا کتاب لکھ کر، لیکن جو عوام ہے بیچاری، ان کو وضو غسل کے فرائض، سنت طریقہ ان کو نہیں آتا۔ ہم ائمہ کرام پی ایچ ڈی کے مضامین ان کو پڑھاتے ہیں، ترتیب وار جو ہمارے جمعے ہیں، حال سے کاٹ کر، سیاست سے کاٹ کر، اخبار سے کاٹ کر، ایک جمعہ قرآن، دوسرے جمعے کو حدیث، تیسرے جمعے کو شرعی مسائل، چوتھے جمعے کو اسلامی تاریخ بیان کریں۔ کوئی واقعہ ہو گیا ملک میں، حکمران نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا، غلط قانون پاس ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر بات کریں، لیکن پیار سے، محبت سے، طریقے سے، نصیحت کے انداز میں۔ اس لیے کہ اگر شور مچائیں گے، گالیاں دیں گے، تو اس سے اصلاح تو نہیں ہوگی۔ بھائی اس طرح فیصلہ ہمارے بڑوں کو نہیں کرنا چاہیے، پیارے الفاظ، اچھے طریقے سے، اور شور غوغا، فساد، نعرے بازی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ طریقے سے اپنا پیغام پیار محبت سے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حکمرانوں تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ احتجاج ہم کو حکمرانوں نے حق دیا ہے، لیکن احتجاج کا طریقہ یہ نہ ہو کہ آپ مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں، روڈ بلاک کریں، ٹائر جلائیں اور مسلمانوں کی پٹائی کریں۔ ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے۔ قرآن و سنت کے ریفرنسز، اصول، ایٹیکیٹس، اخلاق، پرنسپلز، اس کو سامنے رکھ کر آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ تو سٹیج کو اختلاف کا مرجع نہ بنائیں، امت کو جوڑیں۔ ہم رب کے ہیں رب ہمارے، ہم سب کے ہیں سب ہمارے۔ اتفاق بہت ضروری ہے۔ اتفاق تب ہوگا کہ معاشرے کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان کو اپنانا چاہیے، وہ سورہ حجرات میں پاک رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں سے پہلی بات آپ حضرات کے سامنے جو گزر گئی وہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب، اللہ کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کا ادب، احترام، اور والدین، امام، مذہبی رہنما، حکمران، ان کا ادب،
سب کا ادب، اور پیغام بھی پہنچانا ہے باادب انداز سے۔ دوسری بات کہ کسی کو آپ بلائیں تو اس کو تنگ نہ کریں، 3 بار سلام کریں، گھنٹی بجائیں، بات ختم۔ بار بار اس کو فون کرنا، گھنٹی بجانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات، جس سے آپ ملیں، چاہے دینی لیڈر ہو یا دنیاوی، اس کے ٹائم اور وقت کا خیال رکھیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ٹائم ٹیبل کا خیال رکھیں۔ بڑے آدمی سے کام لینے کے بھی آداب ہیں۔ بڑے آدمی سے مراد بڑا لیڈر، چاہے قرآن و سنت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے لیکن لیڈر ہے، اس سے آپ نے کام لینا ہے تو اس کے بھی ٹائم کا خیال رکھیں۔ ٹائم دیا نہ ملے تو غصہ نہ ہو، اس کے 50 کام ہیں، ہزاروں ملاقاتیں ہیں۔ اس طرح عالم کے ساتھ کام ہو۔ علماء، بعض عام علماء کرام ہوتے ہیں جو مساجد مدارس سنبھالتے ہیں، کچھ اس سے بڑھ کر بہت مدارس سنبھالتے ہیں، اور کچھ اور ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ٹرسٹ چلاتے ہیں، تو ان کے جنا وقت کا خیال رکھیں، نیند کا خیال رکھیں، ان پر بدگمانی نہ کریں۔ ہاں، بدگمانی نہ کریں، اچھا گمان رکھیں، ان کی غیبت نہ کریں، ضرورت کیا ہے۔ تو یہ آداب ہیں۔ اگلا ادب، آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آئے، کوئی بھی آپ کے پاس خبر لے کے آئے تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں جب تک دو طرفہ موقف آپ نہ سنیں۔ اس آیت میں ہم کو بتلا دیا گیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو تصدیق کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں فاسق کی قید اتفاقی احترازی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس علمی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اگر فاسق آپ کو خبر دے دے تو پھر تو نہ مانو، لیکن اگر نیک آدمی آپ کو خبر دے تو اس کو مانو، نہیں اس کی بات بھی نہ ماننا۔ چاہے آپ کو خبر نیک آدمی دے دے یا برا آدمی دے دے، بدعمل آدمی دے دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی ہے جب تک دو طرفہ موقف آپ نہ سنیں۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو کہے کہ آپ کے پاس تو آپ نے تصدیق کرنی ہے، تثبیت کرنی ہے، چاہے وہ آدمی نیک ہو۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انگوٹھی ہے کہ فلانے نے مجھ سے چوری کی تھی، میں نے اس سے لے لی، لہذا وہ چور ہے۔ نہ، آپ اس کو بھی بلائیں یا اس کے پاس جائیں، اگر آپ مفتی ہے یا جرگہ کرنے والے، فیصلہ کرنے والے، جج ہیں، آپ نے دونوں کا موقف سننا ہے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ تصور کرنا، نعوذ باللہ من ذلک، وہ فاسق تھے یا فاجر تھے، کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فرد سے ایک کوتاہی ہو جائے، ہو سکتی ہے، ان میں سے احادیث کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور وہ توبہ کر چکے ہیں۔ صحابہ کا زمانہ پاک ہے، وہ خود پاک ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے۔ وہ اشکال یہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ولید ابن عقبہ یا عقبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب میدان جہاد کے لیے آتے جاتے تو سن 5 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، غزوہ مریسیع، غزوہ بنی مستلق۔ پانی کا نام ہے مریسیع، بنی مستلق یہ قوم ہے۔
بغیر جنگ کے حضور لوٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پانی نہیں تھا، ہار گم ہو گیا تھا، پھر اونٹ کے نیچے تھا، بعد میں پتہ چلا. تو تیمم کا حکم جو ہے نا وہ کیا نازل ہو گیا. یہ وہی علاقہ ہے جہاں ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے صدقات کی وصولی کے لیے وہاں پر بھیجا. تو بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے اور بعض لوگوں نے قصدن غلط اعتراض کیا ہے کہ ولید پر فاسق کا اطلاق ہوا ہے. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. ایک جواب تو میں نے دے دیا، یہ قید اتفاقی احترازی نہیں ہے، مطلب بھی میں نے بیان کر دیا. اور ولید ابن عقبہ کو یا عقبہ کو کسی شریر آدمی نے یہ خبر دے دی. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو غلطی کس کی تھی؟ شریر کی تھی. وہ کون تھا؟ فاسق تھا. اور اس صحابی نے اس پر یقین کیا. تو فاسق کا اطلاق وہاں ولید پر نہیں ہے بلکہ شریر آدمی پر ہے. بلکہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. فحدثہ الشیطان انہم یریدون قتلہ، کہ انہوں نے بنی مصطلق نے جو تلواریں اٹھائی ہیں استقبال کے لیے، حقیقت میں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ واپس آئے اور خبر دے دی. یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا پکا. تو شیطان پر اطلاق ہوا ہے فاسق کا یا شریر آدمی پر، نہ کہ ولید پر. یاد رکھو صحابہ کی جو جماعت ہے، کل جماعت، یہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہے نا وہ عادل ہیں، ان کی جماعت عادل ہیں. اور لا نذکرہم الا بخیر، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے مگر خیر کے ساتھ. دیکھو، اور مشاجرات صحابہ، اس میں ہم خاموش رہیں گے، تاریخی روایت پر عمل نہیں کریں گے، اور جو صحیح روایت ہم کو مل گئی اس کی تعویل 1500 سال محدثین نے کی ہے، شارحین نے. لہٰذا نئے نوجوان یا نئے عالم کی بات ہم نہیں مانیں گے کہ صحابہ پر وہ قدغن لگائے یا تنقید کرے، تعریض کرے، تردید کرے. نعوذ باللہ من ذالک، ان کی بات نہیں مانیں گے. اسلاف کی تشریح اس حدیث کے بارے میں مانیں گے. عقل مند کے لیے اشارہ، ستقتلک الفئۃ الباغیہ، تو اس کی تشریح ہم وہی مانیں گے جو 1500 سال محدثین نے کی ہے. آج کے نئے عالم یا نئے اسکالر کی تشریح نہیں مانیں گے کہ وہ صحابہ سے یا صحابی سے لوگوں کے دل کو بدظن کرے. نعوذ باللہ من ذالک. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ سنی سنائی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنی ہے. یہ پوری تشریح آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. اگلی جو بات ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. یہاں پر صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے کہ پاک نبی کو تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اصرار علی المشورہ، مشورے کے اوپر اصرار کہ اس کو مانو، یہ آپ نہیں کر سکتے. مشورے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مشورہ دو، لیکن زبردستی نہ کرو. یہ تو حکم ہے، مشورہ تو نہیں. ہاں، یہ تو حکم ہو گیا، آپ حکم دے رہے ہیں مشورہ دو. جو سربراہ مقرر ہے اس جماعت کا، ان افراد کا، وہ جو فیصلہ کرے گا اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر، اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر، پاک نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کرے گا وہی مانا جائے گا. ہم صرف مشورہ دیں گے. بہرحال یہاں پر ایک نقطہ ہے، اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو. اس سے عوامی اکثریت نہیں ہے. عوام کی اکثریت وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لا يعقلون وقلیل من عبادی شکور، عقل مند کم ہوتے ہیں. تو عوامی اکثریت نہیں، خواص کی اکثریت کو مانا جائے گا. اور اس سے مراد اہل حل و عقد یا ارباب بست و کشاد یا شورا والے
جو پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کی اکثریت کا جو فیصلہ ہے اس کی بات مانو. بہرحال یہ نقطہ بھی حل ہو گیا. تو مشورہ دینا ہے، زبردستی نہیں کرنی ہے، بڑے کی بات ماننی ہے، اور مشورے کے ساتھ دلیل حتی الامکان آپ نہ دیں. حتی الامکان مشورہ دے دیں. جس کو ہم نے بڑا منتخب کیا ہے وہ جواب دے گا، صحیح فیصلہ کرے گا. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ مشورہ جو ہے یہ مسنون عمل ہے عوام کے لیے. خاص امور میں مشورہ کرنا یہ مسنون عمل ہے عوام کے لیے، اور ہر معاملے میں مشورہ کرنا مستحب ہے. اور عوام کے لیے خاص امور میں مشورہ کرنا سنت ہے، اور حکمرانوں کے لیے مشورہ کرنا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے. حکمران اکیلے حکم صادر نہیں کرے گا جب تک اپنے شورا سے مشورہ نہ کرے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وجوب کے لیے ہے، امر بغیر قرینہ کے وجوب کے لیے آتا ہے. اور امرهم شورا بینہم، ٹھیک ہے، یہ مسنون عمل ہے. اور مشورہ استخارہ سے افضل ہے. استخارہ میں خواب کا نظر آنا ضرور نہیں ہے. 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھ لو، بس نظر کچھ نہیں آئے گا. لوگوں میں ویسے مشہور ہے. استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا کرو، بس استخارہ ختم ہوگی. بس پھر اس کے بعد مشورہ افضل ہے. یہ لڑکی کیسی ہے، علاقے والوں سے پوچھو. لڑکا کیسا ہے، یہ کاروبار کیسا ہے. جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر عمل کرو. یہ نہیں کہ آپ استخارہ اچھا آیا تو پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی. دیکھو قرآن میں زید صحابی کا ذکر ہے، کسی اور صحابی کا ذکر نہیں ہے. زید نے شادی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، طلاق ہو گئی. کل کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس، یاد رکھو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو عوام کے لیے مشورہ سنت، تمام امور میں مشورہ مستحب، اور حکمران کے لیے مشورہ واجب. سب کے ریفرنسز اور حوالے میں نے دے دیے. عام امور میں مشورہ کرنا مستحب ہے. وقرن برأیک رأی غیرک واستشر فإن الحق لا يخفى على اثنین. اپنی رائے کے ساتھ دوسری کی رائے کو ملاؤ. حق بات 2 آدمیوں پر مخفی نہیں ہوتی. اچھی چیز ہے. اور دوسرا شعر ہے، میں بھول گیا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک آئینے سے اپنے چہرے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، گدی اور گردن کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر دوسرا آئینہ بھی آپ میں لائیں گے تو آپ گدی اور گردن بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ تو مشورے کے آداب اور استخارہ کی بات ہو گئی. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑے تو ان کے درمیان صلح کرو. صحابہ کی جو جماعتیں آپس میں لڑی، یہ کرسی کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، تخت کے لیے نہیں. بار بار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلکہ عرض کیا، یا علی آپ ہی حکمران ہیں، عثمان کا بدلہ لے لو رضی اللہ عنہ، تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. دیکھو تو علی حیدر کرار نامدار، عزت دار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک. انہوں نے فرمایا کہ بالکل میں خلیفہ، مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں بدلے بھی لوں گا، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. مظلوم ہیں. حسن حسین رضی اللہ عنہما عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے، اس لیے تو فاسق پیچھے سے آئے اور انہیں حضرت کو شہید کر دیا. تو بدلہ لیں گے لیکن بعد میں. حضور نے فرمایا جہاں علی ہوتا ہے خیر اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا علی کی بات درست تھی کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں بدلہ لیں گے. لہٰذا مذاکرات کے لیے آئے تھے، لڑائی ہو گئی، تفصیلی گفتگو اس پر گزر گئی. پھر علی نے معاویہ نے علی کی فوج کا جنازہ پڑھایا. ابو ہریرہ علی کے ساتھ تھے، معاویہ کے دسترخوان پر کھانا کھایا. روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ سے کہا ہم سے ملو تاکہ علی کو مارے. انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے بھائی ہے، ہمارا آپس کا اختلاف ہے. اے رومی کتے. لہٰذا یہ صحابہ کا میں نام لیا رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ غلط فہمی کی جنگ ہوئی تھی. یہی عائشہ اور علی کی جو جنگ ہے غلط فہمی کی ہے. وہ حج کے لیے جا رہی تھی، نہ کہ جنگ کے لیے. چلو مذاکرات ہی کر لیتے ہیں چلتے چلتے.
ٹھیک ہے نا جی، عثمان کا بدلہ لے لے. تو وہ غلط فہمی کی جنگ تھی. چنانچہ ان کو مفاد یا کرسی کی جنگ کہنا یہ شدید غلط فہمی ہے، اور یہ اجتہادی غلطی تھی. اس پر سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں. اور اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ. من کان مستنا فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ اقلهم تکلفا واعمقهم علما. جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے مردے کے پیچھے جائے. ہم زندوں کے پیچھے نہیں، ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اور وہ مردے کون ہیں؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے. اللہ اکبر. زندہ گمراہ ہو سکتا ہے، ان کے جو فیصلے ان پر آپ چلیں. علم ان کا بہت زیادہ عمیق اور تکلف ان میں نہیں تھا، اور دین قائم ہو جائے پوری دنیا میں. 27 پاکستانوں پر قبضہ ہو گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک. اور حضور کی صحابیت کے لیے اللہ نے صحابہ کو پسند کیا تھا. تو صحابہ پر اعتراض یہ پاک نبی پر اعتراض ہے، پھول پر اعتراض مالی پر اعتراض ہے، مقتدی پر اعتراض یہ امام پر اعتراض ہے کہ اس نے محنت نہیں کی ہے، مرید پر اعتراض یہ مرشد پر اعتراض ہے کہ مرشد محنت نہیں کرتا ہے، تربیت نہیں کرتا ہے. تو صحابہ پر اعتراض یہ پاک نبی پر اشکال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہاں پر ایک جملہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑے تو ان کے درمیان صلح کرو. پاک رب نے یہاں پر جو جملہ استعمال فرمایا ہے یہ مشاجرات میں کام آئے گا. طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب دو جماعتیں آپس میں لڑنے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور بخاری کی روایت کہ دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عظیم جماعتیں ان کو کہا، مسلم شریف. تو یہ آپس میں لڑیں گی. لیکن آگے جملہ کیا ہے؟ باقی روایت کمزور ہیں، یہ روایت مضبوط ہے. وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ. ان دونوں جماعتوں کا جو دعویٰ ہوگا وہ ایک ہوگا. توجہ، کیا دونوں جماعتیں لڑیں ابھی میں نے بتایا، لیکن دعویٰ ان کا ایک ہے، عثمان کے قتل کا بدلہ، اور دونوں حق پر تھے. لیکن اب لے لیں یا بعد میں لے لیں اس میں اختلاف ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کی بات زیادہ صحیح تھی، لیکن ان کو کافر یا مرتد کہنا بری بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یا فاسق، نہ، وہ پاک تھے صحابہ کرام، پاک تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تربیت والی بات ہے اور یہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو. ایسی کتاب، کیسٹ، سی ڈی، ڈی وی ڈی، بیان یوٹیوب، فیس بک پر آپ ہرگز فالو نہ کریں جو صحابہ کرام پاک اہل بیت ان سے آپ کو بدظن کریں. ہم ایسی روایت کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسی روایت مل گئی، تاریخ کو تو مانتے ہی نہیں ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اور ایسی روایت مل بھی گئی اس کی وہی تعویل کریں گے جو 1500 سال محدثین نے کی ہے. جدید اسکالر، جدید نوجوان کی بات ہم نہیں مانیں گے. اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. آگے بخاری مسلم نے کیا بتایا کہ وہ دو بڑی جماعتیں ہوں گی، ان کا دعویٰ ایک ہوگا. دیکھو، اور یہاں لڑ رہے ہیں لیکن مؤمنین، دیکھو ان کو مومن کہا. بہرحال یہ چیپٹر اہم چیپٹر ہے تاکہ صحابہ سے محبت ہو، اس لیے اس پر 3 بار تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. آگے تمام مسلمان بھائی ہیں، لہذا بھائیوں کی طرح رہو. وصلح خیر، ہر حال میں صلح بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. لوگ بڑے کنجوس ہیں، کنجوسی ان کے نفسوں میں کوٹ کر بھری گئی ہے. صلح کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہونا پڑے خرچ کیا جائے. یہ دونوں جملوں کے درمیان ربط ہے، بہت بڑا علمی نقطہ ہے. وصلح خیر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. میاں بیوی کے آپس میں اختلافات کے تفصیلی واقعات ذکر کرنے کے بعد حالات، اصول، مسائل، پھر فرمایا صلح ہی بہتر ہے کہ میاں بیوی صلح کریں. اور آگے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اس میں جتنا پیسہ خرچ ہو جائے عورت کو دے دو،
عورت مرد کو دے دے چلو، لیکن اتفاق آ جائے، اتفاق آ جائے، اتحاد آ جائے۔ تو اتفاق اور اتحاد مسلمانوں میں ضروری ہے۔ سورہ حجرات میں وہی اصول پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان سارے آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکت عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ کو تکلیف ہے پورے بدن کو تکلیف، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر کو تکلیف ہے پورے بدن کو تکلیف۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو ہم اس کی فکر کریں گے، اور اجتماعی مسئلہ ہے تو حکمرانوں کو بتائیں گے کہ ان کی مدد کرو، ان کا خیال کرو۔ آپس میں تراحم والا معاملہ، رحمت اور مہربانی والا معاملہ اور مودت محبت والا معاملہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوگا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ ہمارے گاؤں میں ایک جماعت ہے، جرگہ ہے، جب بھی گاؤں میں کوئی لڑائی ہوتی وہ فوراً ان کی صلح کراتی ہے، تو بات آگے نہیں پہنچتی۔ تمام علاقوں میں ہر مسجد میں ایک کمیٹی ہو، اس پر عمل کرو، سب کو بتاؤ، کمیٹی والے، صدر کمیٹی، متولی، امام صاحب یہ سن لے کہ بس ایک 5 آدمیوں کی جماعت ہو جن کا کام ہو ہر مسجد میں صلح کرانا اور غریبوں کے ساتھ امداد کرنا، محلے کی بیوائیں۔ یہ 2 کام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایسی جماعت، افراد، جرگہ ضرور ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہمارے ہاں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک ہے مزاح، زا آخر میں حا، مزاح ایسی ہنسی کی بات کہ کسی کی بےعزتی نہ ہو، اور ایک ہے مذاق، ذال اور آخر میں قاف، اس میں فرق ہے، کسی کو ذلیل کرنا، بےعزت کرنا، ایویں یہ بری بات ہے۔ جتنے بھی 2 نمبر کم دیکھنے والے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں یا ٹی وی ہوتے ہیں یا ریڈیو ہوتے ہیں، ایف ایم ہوتے ہیں، کم دیکھنے والے، وہ ان باتوں کو مرچ مسالے لگا کر خوب اچھالتے ہیں۔ اگرچہ جرنلزم، صحافت کا یہ قانون ہے، عجیب بات، صحافت کا یہ قانون رشیا چائنا میں بھی ہے، صحافت کا قانون ہے۔ جرنلزم، جو جرنلسٹ بنتا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک 2 طرفہ یقین، 2 طرفہ موقف سامنے نہ آئے تو آپ یک طرفہ موقف کو شائع کر کے کسی کو ذلیل نہ کریں۔ یہ رشیا کا اور چائنا کا بھی قانون ہے، اگرچہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ یورپ، امریکہ کا بھی قانون ہے، وہ ہمارے نبی کو، شریعت کو نہیں مانتے ہیں، وہاں بدکاری اور شراب عام ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بس خبر مل گئی اور اس آدمی کو ذلیل کر دیا، جب عدالت بات آ گئی تو کچھ بھی نہیں تھا، ایویں ایک آدمی کو بےعزت کر دی، ذلیل کر دی۔ اور یہ نہیں کہ ہفتے میں 7 دن ہے، اس طرح 10 واقعات ہوتے ہیں۔ جو اس طرح حرکت کرتے ہیں میڈیا پر ان کو سزا دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت، الفت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، دوسرے مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔